پیغمبر گرام اسلام سید الانبیاء، انبیاء کے سردار نبی، ایک آپ کی سیرت کا اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ شہداء کی فیملیز کا، شہداء کے خاندانوں کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے باقی لوگوں کی نسبت۔ معروف ہے یہ واقعہ، سن 8 ہجری میں جب جنگ موتا ہوئی تو لشکر اسلام کی سربراہی جناب جعفر ابن ابی طالب کے پاس تھی۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر کمانڈر تھے لشکر اسلام کے، اور اسی جنگ میں آپ کے دونوں بازو شہید ہو گئے۔ آپ کا بدن زخمی تھا، جس کے نتیجے میں آپ شہادت کی منزل پر فائز ہوئے۔ اور جب یہ لشکر اسلام واپس آ رہا تھا تو پیغمبر گرام اسلام شہر سے باہر نکلے، ان مسلمانوں کے فاتح لشکر کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرام اسلام اپنی سواری پر سوار تھے، آگے آگے کچھ بچے تھے جو ترانہ پڑھ رہے تھے، جو فاتحانہ ترانے پڑھ رہے تھے۔ تو پیغمبر گرام اسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان بچوں کو بھی سوار کرا دو، ان کو بھی سواریوں پر بٹھایا گیا۔ اور پھر پیغمبر نے پوچھا کہ جعفر کا بیٹا یہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا ہاں یا رسول اللہ، عبداللہ بن جعفر موجود ہے، وہ بچہ تھا۔ پیغمبر نے اس کو اپنی سواری پہ سوار کرایا، اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اے عبداللہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کے والد جو ہیں وہ اس وقت جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں۔ یہ خاص پروٹوکول دیا، ایک خاص اہمیت دی اس شہید کے بیٹے کو۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ لشکر شہر میں وارد ہوا، پیغمبر گرام اسلام حضرت جعفر ابن ابی طالب کے گھر میں پہنچے۔ حضرت جعفر کی زوجہ اسما بنت امیس جو آٹا گوندھ رہی تھی، جب پیغمبر گرام اسلام ان کے گھر میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا تو پیغمبر نے آتے ہی پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، سارے جب جمع ہو گئے، پیغمبر گرام اسلام نے حضرت جعفر شہید کے بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھایا، ان کو ایک خاص پیار و محبت سے نوازا۔ جب یہ دیکھا حضرت جعفر کی زوجہ نے تو سمجھ گئی اور پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ میرے بیٹوں کے ساتھ یتیموں جیسا سلوک کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہاں، آپ کے شوہر شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے 2 بازو جو ان کے شہید ہوئے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں۔ ان 2 پروں کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ پیغمبر گرام اسلام نے گریہ کیا۔ جب اسما بنت امیس نے پیغمبر کی اس بات کو سنا تو وہ بھی گریہ کرنے لگی، بچے بھی، ایک آہو فغاں بلند ہوا پورے گھر میں۔ اور پیغمبر گرام اسلام، جب راوی روایت کرتا ہے، تاریخ یعقوبی کی یہ روایت ہے کہ پیغمبر گرام اسلام جب گھر سے، جعفر بن عبداللہ کے گھر سے نکل رہے تھے تو آپ کے گریہ نہیں رک رہا تھا، آپ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، آپ اپنے آنسو اور گریے پر قابو نہیں پا رکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آج جعفر پر رونے والوں کو چاہیے کہ وہ گریہ کریں، وہ روئیں۔ لہذا دوستو، شہید پر گریہ کرنا سنت رسول ہے، سنت نبی ہے۔ پیغمبر گرام اسلام نے ایک خاص اہتمام اور اہمیت دی شہید کے خاندان کو، شہید کی فیملی کو، اور اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بیٹی فاطمہ 3 دن تک جعفر بن ابی طالب کے بچوں کا کھانا آپ نے بنانا ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یہ سارے بچے، حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ، ان کے بیٹے، یہ سب 3 دن تک پیغمبر گرام اسلام کے گھر میں مہمان رہے اور آپ کے گھر سے کھانا کھاتے رہے۔ تو دوستو، شہداء کی فیملیز، شہداء کے خاندانوں کا ایک خاص احترام ہے، ایک خاص مقام ہے، اور شہید پر گریہ کرنا سنت رسول ہے، سنت پیغمبر ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں بھی ان شہداء کی فیملیز کو یاد رکھنا چاہیے، شہداء کے خاندانوں کو کس مشکل گھڑی میں ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ان کا احساس، ان کے مشکلات کا احساس ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور ان کی مشکلات میں، ان کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔